نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم نوح المرسلین صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ شعراء آیت نمبر 105۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، فرمایا کہ جب کہا ان کے بھائی نوح نے ان سے الا تتقون کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات کے اندر آپ حضرات سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور آج کی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع فرمایا ہے۔ دیکھیں اس صورت مبارکہ میں یہ جو واقعات کی ترتیب ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی آنے کی ترتیب سے بیان نہیں فرمائی، بلکہ جو لوگ جس حساب سے متکبر تھے نا ان قوموں کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے نا تو سب سے بڑی متکبر قوم اور سب سے بڑے متکبر لوگ وہ فرعون والے تھے، کہ فرعون اتنا بڑا متکبر تھا کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب ہوں ہی میں، رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان متکبرین کا بیان فرمایا اور پھر ان کے بعد اس کے انجام کا بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم یعنی نمرود کا بیان فرمایا ہے، کہ نمرود جو اپنے آپ کو بہت کچھ کہتا تھا، جس کی بہت بڑی بادشاہت تھی، سلطنت تھی، اور وہ بھی بہت بڑا متکبر بندہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان فرمایا اور پھر ان کے تباہ ہونے کا بیان فرمایا ہے۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بیان فرمایا ہے۔ یہ قوم بھی بہت بڑی متکبر قوم تھی کہ نوح علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی تو اس وقت انہوں نے آگے سے جواب کے اندر کیا کہا وہ آپ حضرات سن لیں گے، اور اس قوم کا بھی انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلی آیت میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے۔ نوح علیہ السلام کو جھٹلایا مطلب سارے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ فرمایا کہ جب ان کے بھائی نوح نے کہا کہ الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی تمہیں ڈرنا چاہیے رب تعالیٰ کے عذاب سے، ان چیزوں سے۔ انی لکم رسول امین، فرمانے لگے کہ بے شک میں تمہاری طرف بھیجا ہوا رسول اور امانت دار ہوں۔ جو اللہ نے مجھے دیا ہے نا، جو پیغام دیا ہے، وہ امانت داری کے ساتھ تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ سے ڈرو اور میری، اچھا انبیاء کی اطاعت جو ہوتی ہے نا، وہ در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے۔ من یطع الرسول من یطع اللہ فقد اطاع اللہ، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کے رسول بھی اسی بات کی اطاعت کرواتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر فرمانے لگے اللہ سے ڈرو اور میری کیا کرو، اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو۔ فرمایا کہ وما اسألکم علیہ من اجر، اس پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، اس سے میں تمہیں اس پر میں کوئی معاوضہ نہیں چاہتا تم سے۔ ان اجری الا علی رب العالمین، فرمایا میرا بدلہ تو رب العالمین پر ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ میرا بدلہ ادا کرے گا۔ دیکھیں بھائی، دین کا کام کرنے والے جو لوگ بھی ہیں نا، وہ دین کا کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اچھا، بہت ساری باتیں ایسی بندہ جب سنتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار مولوی کھا گئے، مولوی فلاں ہو گئے، یہ بھی وہی رسولوں والا کام کر رہے ہیں نا، جو اللہ کے نبیوں نے کام کیا، آج وہ کام یہ مولوی حضرات کر رہے ہیں، اور دنیا میں کرنے والا کون ہے؟ یہی اسی کا ٹھیکہ اٹھا کے یہی چل رہے ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا کہیں گے ان کے پیچھے؟ سب سے زیادہ غیبت کی جاتی ہے علماء کی، جو ہمارے اتنے بڑے محسن ہیں کہ جو ہمیں قرآن حدیث سکھا رہے ہیں، اور اس پر لیتے کیا ہیں؟ دعائیں، ثواب۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی ایک زمانہ تھا کہ جب بڑی بڑی تنخواہیں ملا کرتی تھی علماء کرام کو، حکومت کی طرف سے تنخواہیں دی جاتی تھی، بڑا اس کے اوپر جو جتنا بڑا عالم ہے، مفتی ہے، مسئلہ بتاؤ، اس کو اتنی بڑی زیادہ تنخواہ ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں کیا ملتا ہے؟ وہ پھر بھی کہتے ہیں، منتیں کر کے کہتے ہیں یار بیٹھ جاؤ، سن لو، کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن لوگ پھر بھی سننے کے لیے تیار
اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ لوگ اسی ڈگر پر چل رہے ہیں جو انبیاء کرام چل رہے تھے۔ وہ انبیاء کرام تو بہت اونچی شخصیات ہیں، یہ تو بڑے عام لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، لیکن راستہ وہی اپنایا ہوا ہے۔ فرمایا کہ میرا بدلہ کس پر ہے؟ رب العالمین پر ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، فرمایا کہ بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، اب ان کی آپ دیکھیں نا، ان کا تکبر دیکھیں، کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں۔ آپ پر کیوں ایمان لائیں ہم؟ ہاں، انؤمن لک، ہم آپ پر ایمان لائیں کیا؟ واتبعک الارذلون، اور آپ کی تو اتباع کرنے والے، آپ کی ماننے والے تو رذیل لوگ ہیں، کمی کمی لوگ جو ہے نا آپ کی بات کو مانتے ہیں، نہ خاندانی اعتبار سے نہ پیشے کے اعتبار سے۔ ہاں، جو چھوٹے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، وہ آپ کی بات کو مانتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمام جتنے بھی انسان ہیں ان کو اولاد آدم بنایا ہے، انسان بنایا ہے، ان میں اوپر نیچے جو درجہ عطا فرمایا ہے نا، فرمایا کہ تم میں سے اونچے درجے والا وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے وہ زیادہ اونچا بندہ ہے تم میں سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے انسانوں کے اندر انبیاء کرام نے یا اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ تقسیم نہیں فرمائی کہ اس کا پیشہ کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، ہاں، یا یہ کس درجے کا ہے۔ ہاں، جو زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ قریب ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو۔ تو نوح علیہ السلام فرمانے لگے قال وما علمی، فرمایا کہ مجھے اس سے کیا لگے، میں اس کو کیا جانوں، ہاں مجھے اس کو کیا جاننا۔ فرمایا بما کانوا یعملون، کہ یہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا پیشہ کیا ہے، یہ کام کیا کرتے ہیں، مجھے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، فرمایا ان کا حساب تو میرے رب پر ہے، وہ حساب کرے گا کہ کون کیسا ہے، اونچا ہے، نیچا ہے، کیا نہیں۔ لو تشعرون، اگر تمہیں کچھ شعور ہو، تمہیں کچھ سمجھ ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے حساب لے گی، وہی پوچھے گا کہ بھئی کون اونچا نیچا کھرا کھوٹا کون ہے، وہ اللہ دیکھے گا، تمہارے ذمہ یہ کام نہیں ہے۔ رہی میری بات وما انا بطارد المؤمنین، فرمایا کہ میں تو مومنین کو دھتکار کر پیچھے نہیں کر سکتا، میں تو ان کو نہیں نکال سکتا۔ جیسے تم کہہ رہے ہو نا کہ بھئی آپ کے ساتھ بیٹھنے والے تو یار کمزور لوگ ہیں، ہم تو بڑے اشراف ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے؟ جس طرح آپ دیکھیں نا، نبی علیہ السلام کو بھی ایسے ہی کہا گیا تھا، نبی علیہ السلام کو بھی ایسے ہی کہا تھا، اور اس وقت بھی غریب غربا لوگ ہی ایمان لے کر آئے تھے۔ بڑے لوگوں میں سے دیکھیں جس طرح حضرت ابوبکر ایمان لے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابتدا میں اسلام لائے، ورنہ جو بڑے مالدار لوگ جن کو وہ سمجھا جاتا تھا بہت کم لوگ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی معصوم بچے تھے جب ایمان لایا۔ لیکن اور جو لوگ ہیں نا بڑے بڑے کفار، وہ اسی طرح جو سردار تھے وہ لوگ ایمان نہیں لائے، یا جنہوں نے ایمان لایا بھی تو فتح مکہ کے زمانے میں بہت دور جا کر ایمان لایا ہے، لیکن غرباء لوگ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ اور اللہ کے نبی نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ اسلام جب ابتدا ہوئی ہے نا تو غریبوں سے ابتدا ہوئی ہے اسلام کی، اور دوبارہ یہ غریبوں میں لوٹ جائے گا۔ اور فرمایا فطوبى للغرباء، ان غرباء کے لیے نا اللہ کی طرف سے بہت بڑی خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے جن کے اندر دین رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہرحال انہوں نے فرمایا کہ میں تو ان کو نہیں یہاں سے نکال سکتا۔ ان انا الا نذیر مبین، فرمایا میں نہیں ہوں مگر کھلا ڈر سنانے والا، میرا کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈر سنانا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، کہنے لگے اے نوح اگر تو اس بات سے باز نہ آیا تو ہم تجھے رجم سنسار کر دیں گے، ہم تجھے کیا کر دیں گے؟ اور ایسے ہی ہوا، حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے تھے ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مارا کرتے تھے، اور آپ پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے، زخمی ہو جاتے تھے، اللہ کی دعوت دیتے تھے۔ پھر بھی آگے جب یہ سارا معاملہ واقعہ تو آپ حضرات نے پیچھے کئی صورتوں میں آپ سن چکے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کرنے لگے نا، جب دیکھا لوگ ایمان نہیں لا رہے، قال رب ان قومی کذبون، کہنے لگے یا اللہ اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی و بینہم فتحا، فرمایا یا اللہ میرے اور ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دیجئے، فیصلہ فرمانا فیصلہ فرما دیجئے، واضح فیصلہ۔ ونجنی، مجھے نجات دے دیجئے، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہیں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، ہمیں بچا لیجئے اور ان کے درمیان میں عملی فیصلہ کر دیجئے تاکہ یہ ہر درم لوگ ان کو پتہ چلے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، فرمایا کہ ہم نے اس کو نوح علیہ السلام کو بھی نجات دی، اس کے ساتھ جو لوگ کشتی بری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بھی نجات دی ہم نے۔ واقعہ سارا آپ کے ذہن میں ہے، جب وہ لوگ اس ہٹ درمی میں تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، ہاں جی، بہت لمبی چوڑی کشتی تھی، ہاں جی، اس کے اندر 3 سٹیپ بنائے گئے، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، ہاں جی، مختلف طرح کے، وہ سارے جانوروں کو بھی وہاں پر ان پر سوار کیا، جو انسان ایمان لائے تھے 70 یا 80 حضرات جو ہے نا ایمان والے وہاں پر موجود تھے، ان کو بھی اندر داخل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں پانی اتنا دریا آ گیا کہ ہر جگہ ڈوب گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے، فرمایا کہ جو سب سے اونچا پہاڑ تھا نا دنیا کا، اس سے بھی 30 فٹ اوپر پانی تھا، اس سے بھی کتنا فٹ اوپر پانی تھا؟ ہاں، تو یہ جو ہے نا بہت بڑا ایک غرق کا عذاب ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، انسان، حیوانات، سب کچھ ختم کر دیا، صرف وہی لوگ بچ گئے جو کشتی کے اندر تھے۔ فرمایا ثم غرقنا بعد الباقین، فرمایا کہ پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد والے جتنے تھے ان کو ہم نے کیا کر دیا؟ باقیوں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، فرمایا کہ بے شک اس حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے اندر نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، فرمایا لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، فرمایا بے شک تیرا رب کیا ہے؟ عزیز ہے۔ قوم نوح کے ظالموں کے لیے عزیز تھا، زبردست تھا، ان کو کیا کر دیا؟ ملیا میٹ کر دیا۔ رحیم، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ رحیم ہے، کہ جن کو بچا لیا اس رب نے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔